بھارت نے امریکی بحری بیڑوں کے بغیر اجازت سمندری حدود اور خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے پر اعتراض کیا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق جمعے کو امریکی بحری جہاز بھارت کے خصوصی اقتصادی زون میں گشت پر نکلا اور اجازت طلب کیے بغیر اس حدود میں داخل ہونے پر بھارت نے اعتراض کرتے ہوئے امریکہ سے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندام باگچی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے خصوصی اقتصادی زون سے امریکی بحری جہاز کے گزرنے کے حوالے سے سفارتی ذرائع کے ذریعے امریکی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے 7ویں بیڑے نے اس سے قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ یو ایس ایس جاپان پال جونز نے بدھ کے روز عالمی قوانین کے تحت بھارت کی جانب سے منظوری لیے بغیر لکشدویپ جزیرے سے تقریباً 130 ناٹیکل مائلز میں اپنے حقوق اور آزادی کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زون میں داخلے سے قبل اجازت طلب کرنے کا بھارتی مطالبہ بین الاقوامی قانون سے مطابقت نہیں رکھتا اور جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے امریکہ اس سمت میں سمندر میں بھی جائے گا، پرواز بھی کرے گا اور کام بھی کرے گا۔ دوسری جانب بھارتی ترجمان نے کہا کہ بحری جہاز کی مسلسل نگرانی کی گئی جس کے بعد وہ خلیج فارس سے آبنائے ملاقہ کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کے بحری قانون سے متعلق کنونشن ممالک کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ دوسری ریاستوں کے خصوصی اقتصادی زونز اور بر اعظموں کے فوجی مشقوں خصوصاً اسلحے یا دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ غیر ملکی حکومتوں کے لیے کام کرنے کے الزام میں 12 سال کی سزا پانے والے پاکستانی نژاد امریکی عماد زبیری واشنگٹن حکومت کے لیے 10 سال سے زائد عرصے تک انٹیلیجنس کا کام کرتے رہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 50 سالہ عماد زبیری کو ٹیکس چوری، غیر ملکی اثر و رسوخ کی نشاندہی اور مالیاتی مہم کی خلاف ورزیوں کے الزام میں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ اس کیس کا ایک اور اہم پہلو ہے کہ یہ امریکی تاجر طویل عرصے سے امریکی انٹیلیجنس اثاثہ تھا جس نے خفیہ طور پر عدالت کی فائلنگ اور سماعت میں کردار ادا کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ وہ ان دستاویزات کا جائزہ لے چکا ہے جس میں امریکی خفیہ ایجنسیوں سے عماد زبیری کے رابطے تھے۔ سزا سے پہلے عماد زبیری شاہانہ طرز زندگی گزارتے تھے اور براک اوباما، ہیلری کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن اور کملا ہیرس جیسے امریکی رہنماؤں کے لیے وسیع پیمانے پر فنڈ جمع کیے تھے۔ انہوں نے امریکی کانگریس کے سینئر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ممبروں کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کا بھی اہتمام کیا تھا۔ اکتوبر 2019 میں امریکی محکمہ انصاف نے ان کے خلاف فوجداری الزامات دائر کیے اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے الزامات کا اعتراف کر لیا۔ اب ان کے وکیل سزا کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ فوجداری الزامات کے خلاف مدعا علیہ کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کتنا تعلق قائم تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کی اصلاحات کے لیے ماہرین کا کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سپریم کورٹ کی اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ صدر بائیڈن نے الیکشن مہم کے دوران سپریم کورٹ کی اصلاحات کا نعرہ لگایا تھا، امریکی صدر کا کہنا تھا کہ عدالتی اصلاحات کے لیے ماہرین کا کمیشن تشکیل دیا جائے۔ یہ کمیشن ججز کی تعداد میں اضافہ اور مقدمات کے انتخاب اور ضابطوں پر غور کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر ٹرمپ نے اپنے دور میں سپریم کورٹ میں 3 ججز تعینات کیے تھے۔ امریکی سپریم کورٹ میں 9 میں سے 6 ریپبلکن صدور نے تعینات کیے ہیں۔ امریکہ کی جنوبی ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشیں اور تیز ہواؤں کے باعث مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شدید طوفانی ہواؤں کے باعث کئی درخت اکھڑ گئے جس وجہ سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ الاباما کے ساحلی علاقوں میں اولے جبکہ بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث فلوریڈا، میسیسپی اور لوزیانا سمیت کئی ریاستیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔
निजी वेबसाइट को दिए गए हालिया इंटरव्यू के दौरान मीरा ने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिले और जहनी हालत खराब होने से मुतालिक खबरों पर वजाहत पेश कर दी। मीरा ने कहा कि अमेरिका में वो अस्पताल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गई थी, ताहम उनकी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल होने की खबरें वायरल हो गईं। अदाकारा ने मजीद कहा कि जहनी हालत एक संगीन मसला है और मैं नहीं जानती कि लोग जहनी हालत से मुतालिक कैसे बातें बना लेते हैं और फिर मजाक उड़ाते हैं। मीरा ने अफसरदा होने की वजह से मुतालिक इंकशाफ करते हुए बताया कि नए प्रोजेक्ट न मिलने पर अगरचा वो अफसरदा है लेकिन जहनी तौर पर बीमार नहीं और इन खबरों ने उन्हें काफी अफसरदा किया है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर मीरा की वालदा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनका कहना था कि उनकी बेटी को किसी ने अमेरिका के मेंटल अस्पताल में दाखिल करा दिया है। बादअज़ा अदाकारा मीरा के ससुर राजा परवेज ने दावा किया कि उनके बेटे और मीरा के शौहर कैप्टन नवीद ने $50,000 की गारंटी के एवज मीरा को अस्पताल से फारिग कराया। बॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारा माहिमा चौधरी के बाद भारत में अब उनकी बेटी आर्याना चौधरी की खूबसूरती के चर्चे भी शुरू हो गए। भारतीय फिल्म स्टार शाहरुख खान की कामयाब फिल्म परदेस में मरकजी किरदार अदा करके शोहरत पाने वाली बॉलीवुड अदाकारा माहिमा चौधरी सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक नजर आती हैं। माहिमा चौधरी अपने मद्दाहों को अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों से आगाह करने के लिए फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करती हैं। अब हाल ही में माहिमा चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो अपनी बेटी आर्याना चौधरी को डेंटल क्लिनिक लेकर जा रही हैं। माहिमा चौधरी की पोस्ट में उनकी बेटी को देखने के बाद इंस्टाग्राम सार्फिन हैरान रह गए हैं क्योंकि अदाकारा की बेटी भी अपनी वालदा की तरह बेहद खूबसूरत है। सार्फिन माहिमा चौधरी की पोस्ट पर तबसरे करते हुए उनकी बेटी की खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे हैं।